اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 41، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی کہا تھا، 42 سے شروع کریں گے۔ ہم نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایک نظر ڈالیے گا، بہت ہی سمجھنے والی انٹلیکچول پوائنٹس ہیں کہ انسان، ہم نے دیکھے نا پیچھے بھی جو پڑھا کہ کس طرح سے اللہ نے معجزات کو جو سمجھایا کہ ہمارے اندر سے بھی وہ دلچسپی اور وہ ہمیں بھی ڈھونڈنا کہ جی کوئی معجزہ ہو جائے، کس طرح سے رب تعالیٰ ہم کو ایزی کرتے ہیں۔ اور ایکچولی علم ہم پر معجزے کے کمپیریزن میں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جبکہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو معجزات کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، لیکن خدا را قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے معجزات مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ کتاب کافی نہیں معجزات کے اعتبار سے؟ اور پھر دوسری آیتیں آ رہی ہیں کہ کیا تمہاری نظر پوری دنیا کو جو تم دیکھتے ہو، جس کے اطراف سے سراؤنڈنگ میں تمہارے ہو رہا ہے، کیا اس میں تم کو اللہ کی شان نظر نہیں آتی؟ تو یہ دو چیزیں مجھے ایکچولی آئیڈیا ہوا کہ علم کی امپورٹنس اتنی زبردست ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی معجزات کا انتظار کرنا چھوڑ دیں گے، اور پچھلے معجزات پر بھی فضول باتیں نہیں کریں گے۔ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور کیونکہ لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور ہاں سمجھ انشاءاللہ ہم اپنی ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اینی وے آیت نمبر 42 میں کیا آ رہی ہے بات؟ میرے خیال سے ہم نے اسے ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت ہی نزدیک سے یہی طرح کی آیتیں کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی تھیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب برے اور اچھے تمام لوگوں کی تکالیف اللہ تعالیٰ کچھ دن بعد دور کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے غضب پر گھسیٹ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس کا یہ فلسفہ دیکھا تھا کہ کوئی تکلیف آتی ہے، وہ کچھ دنوں بعد برے لوگوں سے بھی ہٹ جائے گی، اچھے لوگوں سے بھی ہٹ جائے گی تکلیف، برے لوگوں سے بھی ہٹ جائے گی، اچھے لوگوں سے بھی ہٹ جائے گی، لیکن برے لوگ اللہ کے غضب میں اچانک موت کا یا اچانک بے بسی کا شکار ہوں گے، اور نیک لوگوں کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ تو اب ہم نے اس کو کس طرح سے پایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے امتوں کی طرف، لوگوں کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی۔ کس کو بھیجا ہم نے؟ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے کہ یقیناً ہم نے انبیاء کرام کو امتوں کی طرف بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبل۔ اور اب سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس مواخذہ کر لیا ہم نے ان کا، پکڑ لیا ہم نے ان کو، کس میں؟ بالبأساء والضراء، باس میں اور ضرر میں۔ باس کا معنی جنگ بھی ہوتا ہے، باس کا معنی مصائب، آلام، ضرر، تکلیف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا، نمبر 1 پوائنٹ، لوگوں کی طرف بھیجا۔ اے نبی آپ سے پہلے بھی یہی طریقے اللہ کے جاری و ساری تھے۔ نمبر 2، ہم نے لوگوں کو پکڑا، ہماری یہ سنت ہے، تکلیف اور ضرر میں پکڑا۔ نمبر 3 از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، تھرڈ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، لعلہم یتضرعون، ابھی موت نہیں دی، ابھی پکڑ کر اللہ نے انہیں جہنم رسید نہیں کیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ جو کچھ لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ ڈھیل والی پکڑ ہوتی ہے، وہ اللہ کی شفقت والی پکڑ ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمانیت والی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کس طرح سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی، لوگوں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی، اور اس کو ہم اپنے لیے لیں گے کہ جب تم بھی قرآن کی بات اکثر نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں پکڑتے ہیں وہ اللہ کی شفقت کی پکڑ ہوتی ہے۔ لعلہم یتضرعون، موقع ابھی ہے باقی، ابھی موقع ہے باقی، ابھی اللہ نے اپنے غصے پر اینڈ
نہیں کیا. یہ ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں کہہ رہی تھی، بہت سمجھنے والا انٹلیکچوئل ہے. لعلہم یتضرعون، اس پر آپ نے ہائی لائٹ کر کے موسٹ امپورٹنٹ لکھنا ہے کہ اس ورڈز میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ سے آپ اور میں بھی دعا کریں کہ اللہ اول تو آپ کی پکڑ سے پہلے مجھے اور آپ کو سدھرنے والا بنا دیجئے. نمبر 1 ہماری دعاؤں میں پہلی دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ سے پہلے ہمیں سدھرنے والا بنا دیجئے. پھر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شفقت سے پکڑ لیجئے، اگر لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میری برباد نہ ہو. اللہ آپ کی شفقت سے تھوڑا بہت پکڑ لیا کریں کہ ہم سدھر جائیں، ہم کالا منہ لے کے آپ کے پاس نہیں آئیں، ہم مجرمین کی حیثیت سے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ پیش نہ ہوں. میرے رب، میرے پیارے اللہ، ہمیں آپ کی شفقت سے پکڑ لیجئے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بہت شدید ہے. ایسے ہم بول نہیں سکتے اللہ پکڑ لیجئے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ شفقت سے پکڑ لیجئے، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ آپشن مجھے بہت ہی ریلیکس فیلنگ دے گیا کہ آپ دیکھیے تو صحیح کیا آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی قانون ہے، ایسی بھی سنت ہے. اس پر ہم لوگوں کو کہیں گے، ان مایوس لوگوں کو کہیں گے جو کہیں گے کہ اللہ تو اب مجھ سے ناراض ہے، اب اللہ مجھے کیا معاف کرے گا، اور اللہ تو اب مجھ سے بہت ہی ناراض ہے، اللہ نے تو مجھ پہ نظر کرم بھی کرنا چھوڑ دیا. تو ہم کہیں گے کیوں، تمہیں غیبی الہام آ رہے ہیں کیا؟ تم دیکھو اللہ تعالیٰ، وہ کہے گا نہیں میں ہر طرف سے اللہ کی پکڑ میں ہوں، ہر طرف سے پریشان ہوں. تو ہم کہیں گے لعلہم یتضرعون، کہ پاگل کیوں بے وقوفی کر رہے ہو، لعلہم یتضرعون، یہ اللہ نے تم پر اپنی شفقت سے پکڑا ہوا ہے کہ ابھی بھی تم گڑ گڑا لو، ابھی بھی اپنی شرک کو دور کر لو، ابھی بھی غور سے دیکھو کہ کہاں حرام کھا رہے ہو، کہاں لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، کہاں پر تم نے اللہ کے غصے کو دعوت دی ہوئی ہے، کہاں پر جھوٹ بولتے ہو، کہاں اتنی گالیاں بکتے ہو، کہاں ماں باپ کی بددعا لے کر بیٹھے ہو، کہاں پر اتنی ولگیرٹی میں انوالو ہو، ڈریسنگ وائز ولگیرٹی، اسپیشلی فار لیڈیز، اسپیشلی فار وومن. دیکھیں مردوں کے لیے بھی ہے، عورتیں مجھ سے ناراض نہ ہوں، بٹ ہم عورتوں کو اللہ نے پردے کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا لائبلٹیز کہہ لیں، ریسٹرکشنز کہہ لیں، ایکسٹرا ہم پر پردہ ہے، ماننا پڑے گا. تو اللہ، ہو سکتا ہے میں اور آپ کہیں پر اللہ کو ناراض کر رہے ہوں، تو اس لیے پکڑ ہو گئی، اور یہ پکڑ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ ابھی بھی مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں. لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ گڑ گڑائے، اس کو اپنی غلطی نظر آ جائے، شاید کہ یہ اپنی اصلاح کر لے، شاید کہ یہ مجھ سے دوستی کر لے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اول تو آپ کی پکڑ سے بچا کر ہمیں پہلے ہی آپ کی دوستی نصیب فرما دیجئے. لیکن آیت بڑی خوبصورت ہے. اب سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے. دیکھیں اس ایک پوائنٹ کا 42 نمبر میں 3 پوائنٹس ہم نے نکالے. انڈرسٹینڈ؟ 42 آیت سورہ انعام میں 3 سیکشنز ہم نے کر دیا. ناؤ 43 آیت، فلولا، اللہ تعالیٰ ہمیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں گڑ گڑانے کا موقع دیا، فلولا، بس کیوں نہیں، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری طرف سے مشکل آئی، تکلیف آئی، تو تضرعوا، تم پھر کیوں نہیں گڑ گڑائے. تو اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے بلکہ اور اللہ سے تعلق ختم کر لیا، مایوس ہو گئے اور گناہوں میں بڑھ گئے، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ سے بدظن ہو گئے، اور فضول باتیں کرنے لگ گئے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو تب کون سا اللہ نے سن لیا، تو اب بغیر نماز کے وہ کون سا سن لے گا، اور میری تو قسمت ہی 2 قدم آگے ہے، میں تو فلاں، میں تو فلاں. یہ ہم فضول نمازوں پر، اپنی عبادات کو ہم بہت فوکس کرتے ہیں، جبکہ یہ ہماری بہت گندی عادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، تو تم کیوں نہیں گڑ گڑائے، تو یہ کیوں نہیں جھکے،
لیکن اصل میں بات یہ ہوئی قست قلوبہم، یہ آج ہم نے سمجھنا ہے اپنی کلاس میں کہ قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اس لیے ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آئی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، ہم کئی لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی ایم رائٹ، میں بالکل صحیح ہوں، اور کوئی ہارٹ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس، میں جو کر رہا ہوں آپ کے حق میں کر رہا ہوں، بہتر میں کر رہا ہوں، اور اللہ میرا گواہ ہے۔ قرآن سے آپ کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں اور الحمدللہ ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دل کی سختی ہوتی ہے کہ جب بندے کے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ بس مائی شپ مائی آرڈر، اس کی یہ عادت ہو چکی ہوتی ہے، اس کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ گناہ کر کر کے، حرام کھا کھا کے، جھوٹ بول بول کے، وعدے توڑ کے، وعدے توڑنا اللہ مجھے معاف کر دے، کسی سے عہد کر کے آپ اس کے عہد کو نہیں نبھاتے ہو، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا دنیا کا بدبخت انسان وہ ہے جس کا دل نرم نہ ہو، جو سخت دل ہو، جو کہے میں جو کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے اور اس کا یہی انجام ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے، اور وہ بآسانی لوگوں کو دکھا کے نکل جاتا ہے۔ اور اگر اسے کی زندگی میں تکلیف بھی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے دن ہے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس میں گناہ ثواب کی کیا بات ہے کہ اگر میں تکلیف میں آیا ہوں تو گناہ ثواب کی کیا بات ہے؟ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر تکلیف پر کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہر غلطی سے، اللہ آپ بے عیب ہیں ہر غلطی سے، اللہ میں عیب دار ہوں، میں نے جان کر انجانے میں بڑا حق مارا ہے، اللہ میں نے ظلم کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ولیکن قست قلوبہم، اللہ نے جب ان کو پکڑا، ان کو گڑ گڑانے کا موقع دیا، اس پر بھی یہ نہیں گڑ گڑائے کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے حرام کھا کھا کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے، یعنی انہیں کھا کر کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی برائی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں ہو رہا تھا، ان کا دل بھی مطمئن تھا۔ یہ ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ایک ساتھ میں اللہ کی جو پکڑ آئے گی کہ ہمارے کلیجے ہل جائیں گے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ لیکن کیا ہوا کہ زین لہم الشیطان، مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے کہ تم جو کرتے ہو وہ بالکل صحیح ہے، ما کانوا یعملون، ان کے عمل پر شیطانیت طاری ہو گئی، دل سخت ہو گیا، وعدہ خلافی کرنے پر، ناراض کرنے پر، حق مارنے پر، حرام کھانے پر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے وقت پر گڑ گڑائے بھی نہیں، فلما نسوا، بس جب یہ بھول گئے جن کو اللہ نے موقع دیا تھا گڑ گڑانے کا، جنت کا پروپوزل آ رہا تھا، فلما نسوا، بس جب یہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس کتاب سے انہیں تلقین کی گئی، جن واقعات سے انہیں تلقین کی گئی، جن پریشانی برائیوں سے ان کو نکالتے ہوئے کچھ سمجھایا گیا، انہوں نے اس کو اگنور کیا، تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کی ڈھیل کے دن ختم کر کے ان پر خوشیوں کے دروازے کھول دیے، ناٹ برکت کے دروازے، کیونکہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی دین میں بلیسنگ ہونا، اللہ کی دین میں بلیسنگ آتی ہے، یعنی راحت تو اللہ کی دین میں۔ دیکھیں اللہ کی دین تو گندے سے گندے لوگوں کے پاس ہے اور اچھے سے اچھے لوگوں کے بھی پاس ہے، لیکن کسی کے اللہ کی دین میں اللہ کا غضب ہے کچھ، اور کسی کی دین میں اللہ کی رضا ہے۔ اب آپ اور میں جب یہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو ہم پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو کچھ آپ نے دے رکھا ہے اس میں آپ کی رضا ڈال دیجیے، اللہ آپ کی ناراضگی والی عطا
کس کام کی؟ کب تک چلے گی؟ کب تک چلے گی؟ اگر آپ کی ناراضگی والی عطا ہے میرے پاس، چاہے وہ اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، کسی چیز کی صورت میں، اللہ تعالیٰ یہ کب تک چلے گی؟ لیکن ایٹ لاسٹ ہم کو آپ کے پاس آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم آپ کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہمیں اپنے مقصد کو بھولنے والا مت بنائیے گا، ہمیں آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ کوئی ہمارا بے شک تھوڑا کھا لے، اللہ ہم کسی کا نہ کھائیں میرے اللہ، ہمیں ظالموں میں سے نہ کیجیے گا میرے رب. اور اگر ہمارے پاس کسی کا ہے تو پروردگار ہمیں ادا کرنے والا بنا دیجئے. اور اگر کبھی کمی بیشی میں آپ کو لگے کہ آپ کا زیادہ چلا گیا ہے تو یہ تو مبارک کی بات ہے، رحمت کی بات ہے کہ تھوڑا زیادہ چلا گیا، اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ سے نہیں نکل رہا تھا، میرے دل سے نہیں نکل رہا تھا، اللہ کی رحمت ہے کہ دل میں آ گیا اور ایک چیز کھلم کھلا سامنے آ گئی، اور کوئی چیز میں اس طرح سے ایسے بات ہو گئی کہ آپ کو لگا، کیونکہ یا تو پھر اللہ بیماری سے نکالتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے نکالتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بڑی رحمت کے ساتھ سامنے والا ہی لے لیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجرم ہونے سے بچائیے. دیکھیں نا آج کل آپ کو فرق تو پتہ ہوگا نا ملزم اور مجرم کا، کہ ابھی جب تک کہ اللہ کی پکڑ ہم پر پکڑی نہیں گئی ہے، ہم ملزم ہیں، ابھی بھی معافی مانگ لیں، مجرم ہو جائیں گے نا، یعنی پکڑ پر ہمارا اینڈ ہو گیا. موت اگر جرم پر آ گئی تو اٹھنا بھی ایز اے مجرم ہوگا، یعنی ہم کرمنل ہو ایز اے کنسیڈر کیے جائیں گے کہ ہم نے کرائم کر کے مرے ہیں، تو ایز اے کرمنل ہمیں اٹھنا بھی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے والا اور ہمیں حق ادا کرنے والا اللہ آپ کی رحمت سے ہم بالکل مایوس نہیں ہیں میرے اللہ. اس حال میں موت دیجیے گا کہ ہم نے کسی کا نہ کھایا ہو، ہم نے شرک نہ کیا ہو، ہم نے اپنے والدین کو نہ دکھایا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم نے ہماری ذات سے کسی کے آنسو نہ نکلے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم نے اور بھی جو آپ جانتے ہیں کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری بخشش رک جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، اور رب تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجئے. ایکچولی اتنی ایموشنل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈھیل کے دن دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اویل نہیں کیا نا، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا نا اس ڈھیل کے دنوں میں، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ پوائنٹ ہے، اللہ نے اس پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیا ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے. دیکھا آپ نے، یہ نہیں گڑ گڑائے تب بھی اللہ نے دروازے کھول دیے، جو گڑ گڑائے گا اس کے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے، لیکن دونوں کے دروازے کھلنے کی نوعیت اور انٹینسٹی وہ دونوں ڈیفرنٹ ہوگی. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہوں، یا آپ کو جو ملے تو اللہ کی ناراضگی اور نحوست کا پھٹکار ہو؟ تو اللہ نے پھر دروازے کھول دیے. اللہ نے ہر ایک کو ٹائم دیا، جب وہ اس توبہ کے دنوں میں نہیں آیا اللہ نے اس پہ دروازے کھول دیے ہر چیز کے. حتیٰ یہاں تک اذا فرحو، جب اس نے فرحت محسوس کی، بہت ہی خوش ہو گیا. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں اپنی ایکسپیرینس سے، جو بھائی اچھا خاصی عمر ہو گئی ہے ہماری بھی، بڑھاپا آ چکا ہے، تو ایک ایکسپیرینس ہے میرا کہ حتیٰ اذا فرحوا میں، یہاں تک کہ جب انہوں نے فرحت محسوس کی، جب ہم کوئی گناہ کر کر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو خود بخود لگتا ہے کہ میں حق پہ تھا. انڈرسٹینڈ، میں یہ آپ کو اپنی ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم کوئی گناہ کر کر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ تھا جبھی تو میں کامیاب ہو گیا. لیکن قرآن پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ بہت جلد تیری پکڑ ہونے والی ہے، بہت جلد تو اللہ کے ہاتھوں پٹنے والا ہے. تو اب یہ سوچ کر تو آپ کو اور مجھ کو، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم وقت آتا ہے، ایک وقت پر میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ان کی ڈھیل کے بعد ان کو پکڑتا ہوں. پھر جب یہ
جب کھول دیتا ہوں دروازے، پھر جب یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہوں، اوتو اخذناہم بغتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتو، جب وہ بہت فرحت محسوس کرتے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے، اخذناہم بغتہ، پھر میں ان کو اچانک پکڑتا ہوں کہ ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ معافی بھی نہیں مانگ سکتے ہیں یا اصلاح بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کو اللہ وقت بھی نہیں دیں گے کہ یہ ریٹرن بھی کر سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار کسی سے اتنا دل دکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہو اللہ یہ ریٹرن بھی نہ کریں، رب تعالیٰ یہ ریٹرن بھی نہ کریں، پروردگار نہیں چاہیے میرے اللہ، ان سے نہیں چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب انسان فرحت محسوس کرتا ہے جو اسے ملتا ہے تو اللہ ان کو اچانک پکڑیں گے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ وقت ہوگا جب اس وقت ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اب مایوسی ہے، اب یہ ریٹرن نہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی، اور ان کا دی اینڈ ہو گیا۔ اور اللہ آگے بتاتے ہیں پس اللہ بھی کاٹ دیتے ہیں جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے حق مارا، اور پھر رہ جاتی ہے بات رب العالمین کی، والحمد للہ رب العالمین، اور پھر تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہی ہے، اور پھر وہی اللہ باقی رہنے والے ہیں، اور پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس آیت کے بعد بھی کم از کم میں سبق نہ لوں، یا کم از کم ہم سننے والے اس سے کچھ لیسن نہ لیں، تو واقعی بڑی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، کم از کم ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی نہ سدھریں۔ پروردگار ہم سب کے ساتھ یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں، رب تعالیٰ آپ کی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہمیں اصلاح کا موقع بھی دیجیے گا، توفیق بھی دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نیک بندوں میں ہمیں آپ کے پاس آنا نصیب فرمائیے گا۔ اچھا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ وہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں تمہاری سماعت بصارت لے لوں اور اگر میں تمہارے دلوں پہ مہر لگا دوں تو تم تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون کس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں دے دے۔ ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جس کو اس آیت کا مذاق اڑانا ہے تو اگر وہ اس طرح سے اس کا مذاق اڑائے کہ اللہ کہہ رہے ہیں قل، اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کو کہہ دیں، گناہگاروں کو، ارأیتم، کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے کہ اگر چھین لے اللہ تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو اور ختم لگا دے، مہر لگا دے تمہارے دلوں کو، تو کون سا معبود اللہ کے سوا ہے جو لا کر دے سکے تمہیں وہ چیزیں؟ تو مذاق اڑانے والا کہے گا میں سرجری کرا لوں گا، میں ENT کے پاس چلا جاؤں گا، میں سماعت کو درست کر لوں گا، میں آئی ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ اس میں وہ کہے گا سماعت ہے، بصارت ہے اور قلب کی بات ہو رہی ہے۔ جناب اللہ تعالیٰ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت میں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری سماعت سے حق چھین لوں کہ تمہیں حق کے ساتھ سننے کی توفیق نہ ہو، اور اگر حق سن بھی لو تو تم عمل نہیں کرو، اگر میں تم میں سے یہ خوبی چھین لوں کہ تم حق دیکھو لیکن تمہیں حق مزہ نہ آ رہا ہو، حق میں رہ کر، حق کو دیکھ کر، حق کو جان کر تمہیں مزہ نہ آ رہا ہو، تمہیں اپلائی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے، حق کو نہیں سنتے، حق کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے ہو قرآن، اور اگر تمہارا دل جو حق کے ساتھ تمہیں گواہی دیتا ہے تم اس کو بھی جب اگنور کر دیتے ہو، تو کون سا ایسا معبود ہے جو تمہیں دل کی سچائی لا کے دے گا؟ ادھر ڈاکٹر واکٹر کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ادھر تو آپ کی جو حق کے ساتھ سننا، دیکھنا اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو پچھلی بھی آیت میں یہی کہا کہ ڈھیل کے دنوں میں سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ،
اور اس کے لیے کبھی کبھار میں سوچتی تھی، جب میں اپنے بچوں کو بھی بچے بھی چھوٹے تھے تو میں سوچتی تھی ان کو کیا ایسے کروں کہ یہ نیک بنے رہیں، کیونکہ ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کیا چیز کریں کہ بچے سدا نیک رہیں۔ تو مجھے ایک ہی چیز ملی اپنے لیے بھی، کہ ہم روز تھوڑی دیر حق کے ساتھ پڑھ لیں اور بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فیصلے کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے قریب کرے، اور اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ نہ تقویٰ برکھا کی نام ہے، نہ تقویٰ داڑھی کا نام ہے، نہ تقویٰ پائنچے اوپر کرنے کا نام ہے، نہ تقویٰ رات بھر جاگنے کا نام ہے تسبیح کے ساتھ۔ تقویٰ تو ایکچولی ہوتا ہے کانشیسنس، تمہارے اندر سوچ ہو کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اگر یہ سوچ ہی مر جائے، اگر یہی سوچ مر جائے تو اللہ کہتے ہیں، اور اگر ڈھیل کے دن بھی ختم ہو جائیں تو پھر کون سی اتھارٹی ہے من الہ، کون سی اتھارٹی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ حق سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے گی؟ انظر، تھوڑا سا نظر تو ڈال دو، انظر، تھوڑی تھوڑی نظر کرم تو کر لو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم نے پھیر پھیر کر تمہیں آیتیں بتائیں، کیسے ہم نے تمہیں بتایا کہ تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے مرنے سے پہلے، ابھی بھی ٹائم ہے مرنے سے پہلے۔ ثم ہم یزدفون، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کتراتے ہیں، یزدفون، کترا کے چلے جاتے ہیں کہ اس میں میرا کچھ لینا دینا نہیں، یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، اس آیت میں میرا ذکر نہیں ہے، اور وہ کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب پر آپ کی رحمتیں تو ہیں، اللہ ہمیں ایلیجبل کر دے، اللہ ہمیں اس حقدار ڈیزرونگ ہو جائیں ہم اللہ کی رحمت کے۔ رب تعالی ہمیں جلد از جلد اچھا قدم اٹھانا نصیب فرمائیے، اور ہماری موت نیکوکاروں میں کیجیے گا، زندگی تندرستی بھی آپ ہی دینے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔